بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوق کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن وہ اچانک سے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سالوں تک بیمار رہتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی۔ اور یاد رہے کہ جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو اس بیماری سے نہ صرف مریض تنگ ہو جاتا ہے بلکہ اس کا خیال رکھنے والے بھی اس کی بیماری سے تنگ آ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری اسباب سے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر سبب کے ہی بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکے؟ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا بخشتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرے، اور یاد رہے کہ علاج کروانا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا بتائی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کو خود اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا بتائی ہے، تو یوں معلوم ہوا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک ہی سے ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ قرآنی عمل ہے۔ اس عمل سے اپنی تمام بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے مریضوں کا بھی علاج اس عمل سے کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے، اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یاد رہے کہ اسلام ہمیں علاج کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں کا چنانچہ یہ یقین ہے کہ شفا تو اللہ ہی دے گا۔ اس لیے بیماری کی صورت میں سب سے پہلے جو کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اپنے لیے شفا طلب کریں۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شفا دیتا ہے۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ کریں، کیونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ اور پھر بھی شفا نہیں ہوتی تو پھر مولج کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی اور بھی تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیمار کی شفا کے لیے بتلائی گئی ہیں، مثلاً شہد کا استعمال کرنا، آب زمزم پینا وغیرہ۔ تو پیارے بہن بھائیوں، معلوم ہوا کہ علاج کروانا بھی ضروری ہے، لیکن علاج کے ساتھ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب کرنی چاہیے۔ یاد رہے وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئے الفاظ میں رکھی ہے، وہ طاقت دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے۔ کافروں نے ایسی زہر تیار کی کہ اگر زمین پر گرتی تو اس سے بھی جلا دیتی، اور کافروں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلواروں پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ان سے کہا کہ لاؤ ذرا میں بھی تو دیکھوں وہ زہر کیسا ہے۔ کافروں نے جب آپ کو وہ زہر کی شیشی لا کر دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا دی، اور کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اسے بولتے ہیں یقین۔ اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو بے جا نہ ہوگی۔ اللہ کے کلام اور حضور اقدس کی بتلائی ہوئی عمل میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس لیے ان عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو چلے بڑھتے ہیں آج کے عمل کی جانب، جو کہ قرآنی عمل ہے اور بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے ایک بار اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔
تو انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے جس سے ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ آیت جس کا میں آج عمل لے کر آئی ہوں، یہ آیت سورۃ انعام کی آیت نمبر 70 ہے، جس کو آپ اپنی اسکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں تاکہ اس آیت کو تلاش کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اس آیت کو غور سے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے جس سے آپ کو انشاءاللہ ہر بیماری سے شفا ملے گی اور ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو صبح کے وقت 33 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر لینا ہے، اور اگر مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس آیت کو آپ نے 33 مرتبہ شام کے وقت بھی پڑھنا ہے اور مریض پر دم کر دینا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ مریض کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے، اور آپ کے جسم سے ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ آیت بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، اس لیے آپ کو چاہیے اس آیت کو یاد کر لیں اور مریض کو بھی یاد کروا دیں، اور مریض سے تائید کریں کہ وہ ویسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے، وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے اور اس یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے اور اللہ ہی اس سے نجات دینے والا ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اتنا زیادہ جلدی آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ ہر بیماری سے آپ کو شفا ملے گی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ اس آیت سے زیادہ زیادہ مستفید ہو سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ امیزنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔